السلام علیکم سامعین۔ پاکستانی پنجاب کی تاریخ کو دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور وہ جب یہاں کی بنجر زمین جو کہ بار کا علاقہ کہلاتی تھی آباد کی گئی، اور دوسرا وہ دور جب پنجاب کو تقسیم کیا گیا۔ دونوں ادوار کا جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم کے پہلے کا دور خوشحالی اور ترقی کا دور تھا، جبکہ تقسیم کے بعد سے اب تک اس علاقے نے بدحالی دیکھی ہے۔ پنجاب کی خوشحالی بدحالی میں کیسے بدلی، اس بات کی کھوج کے لیے میں نے اپنے علاقے کے ارد گرد کے دیہات کی تاریخ کو جانا، بزرگوں سے ملاقات کی، ان تمام دیہات کا سفر کیا، اور جو نتائج میں نے اخذ کیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ترقی سے تنزلی کے سفر کی اس داستان کو سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے علاقے کے دیہات کا تعارف کرواتا ہوں۔ یہ تمام دیہات گگیرا برانچ کی آخری ڈسٹریبیوٹری جو کہ کھیکھا بنگلہ کے مقام پر واقع ہے سے نکلنے والی چھوٹی نہروں سے سیراب ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں کھیکھا ذیل کے دیہات کہتے ہیں۔ گگیرا برانچ نہر کی وجہ سے ان کے چک نمبرز کے ساتھ گاف بے کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ان میں شامل ہیں چک نمبر 306، 307، 308، 309، 310، 311، 312 اور 316، اور اس کے علاوہ کچھ اور گاؤں بھی کھیکھا ذیل میں شامل ہیں۔ کھیکھا ذیل کے گاؤں ساندل بار کے علاقے میں آتے ہیں۔ ساندل بار دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیانی علاقے کو کہتے ہیں۔ ان دیہات کی ترقی کے لیے انگریز سرکار نے 3 بنیادی کام کیے۔ پہلا کام یہ تھا کہ مشرقی پنجاب کے وہ اضلاع جن میں کھیتی باڑی کے ماہر لوگ موجود تھے انہیں ان علاقوں میں آباد کیا۔ ان لوگوں کی دن رات محنت نے اس بار کے بنجر علاقے کو زرخیز بنا دیا۔ اس علاقے کو زرخیز بنانے کے لیے یہاں تک نہریں نکالی گئیں۔ ان نہروں کے پانی اور مشرقی پنجاب سے آئے ہوئے ماہر لوگوں نے وہ کر دکھایا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان دیہات کی زمین سونا اگلنے لگی تو انگریز سرکار نے لائل پور کی جغرافیائی اہمیت کو جان کر اسے مرکزی حیثیت دی۔ کھیکھا ذیل کے ان دیہات کو ریلوے لائن کی مدد سے لائل پور کی مرکزی منڈی سے جوڑا گیا۔ شورکوٹ، چٹیانہ، ٹوبا، گوجرا کے ریلوے اسٹیشن سے لائل پور تک ان لوگوں کو ریل کی سہولت دی گئی۔ کھیکھا ذیل کے دیہاتوں کے لوگ اس وقت کی ریل کی کارگو سروس کے ذریعے اپنی اجناس لائل پور کی منڈی میں لے کر جاتے تھے۔ خوشحالی اس علاقے میں ہر جگہ نظر آتی تھی۔ محنتی اور ہنرمند لوگ، دنیا کا بہترین نہری نظام اور ریلوے سروس نے مل کر ان دیہات کی تاریخ بدل دی۔ یہ تو تھی پنجاب کی تقسیم سے پہلے کی داستان۔ اب ہم چلتے ہیں اس داستان کے دوسرے حصے کی طرف جو ہمیں لے کر جائے گی تقسیم کے دور کے بعد کے حال کی داستان سنانے تک۔ پنجاب کی تقسیم کے بعد وہ لوگ جنہوں نے اس بنجر اور ویران علاقے کو جنت بنایا تھا واپس چلے گئے۔ نہری اور ریلوے نظام میں انتظامی امور جو کہ پہلے برطانوی سرکار کے ہاتھ میں تھے مقامی لوگوں کے سپرد کر دیے گئے۔ مقامی لوگوں نے جو سلوک اس علاقے کو جنت بنانے والے لوگوں کے ساتھ کیا تھا وہی سلوک نہری اور ریلوے کے نظام کے ساتھ کیا۔ وہ نہری نظام جو کہ دنیا کا بہترین نہری نظام جانا جاتا تھا اب ناکارہ ہو چکا ہے۔ وہ نہریں جو پانی جیسی نعمت کو ضائع ہونے سے بچانے کا ذریعہ تھیں پانی کو ضائع کرنے کا سبب بن رہی ہیں۔ وہ ریلوے اسٹیشن جہاں پر مسافر بردار اور مال بردار ٹرینوں کی سیٹیاں سنائی دیتی تھی اب وہاں ویرانی ہی ویرانی نظر آتی ہے۔ ایک ایک کر کے وہ تینوں ذرائع جنہوں نے یہاں خوشحالی دیکھی تھی تباہ ہو گئے۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا جس کے نتائج اب ہمارے سامنے ہیں۔
تقسیم سے پہلے کا وہ کسان جو کہ خوشحال تھا اب اپنی بدحالی کا رونا رو رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ تینوں کام جو اس علاقے کو سنوارنے کے لیے کیے گئے تھے پھر سے دہرائے جائیں۔ محنتی لوگوں کے ہاتھوں دنیا کے بہترین نہری نظام اور ریلوے کے نظام کو پھر اسی حالت میں واپس لے کر جایا جائے تو ہم پھر اپنے پنجاب کو خوبصورت اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔